أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. ناظرین گرامی مرتبت، السلام علیکم۔ دنیا کے طال آزما حکومتوں کے قیام کی خاطر جوڑ توڑ میں مصروف ہوتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں اور میکیاویلی کے بتائے ہوئے فارمولے کے مطابق آسانی سے اقتدار تک رسائی کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اسلامی نظام حکومت کی بنیاد وحی اور تعلیمات قرآنی کی روشنی میں آگے مرتب ہوتے ہیں۔ سرکار ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترجمان وحی تھے اور رضائے پروردگار عالم کا پیکر تھے اور امت کے لیے ایک نمونہ عمل تھے۔ اور یہ الفاظ میں نے گفتگو کے حوالے سے استعمال کیے، ورنہ حقیقت یہ ہے سرکار ختم مرتبت قیامت تک اسلامی حکومت کے سربراہ ہیں اور قیامت تک ترجمان وحی ہیں اور قیامت تک اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے تعلیم یہ کیا کہ دنیا کے نظامہائے سیاست میں طاقت حق ہوتی ہے، لیکن اسلامی نظام حکومت میں حق طاقت ہوتی ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ سرکار ختم مرتبت کی اس گزاری ہوئی زندگی میں آپ کو نظر آتا ہے جو آپ نے 13 سال مکہ معظمہ میں اور 10 برس مدینہ منورہ میں گزارے۔ سربراہ حکومت لیکن بوریائے فقر پر بیٹھتے ہیں، سربراہ حکومت لیکن عام آدمی کی حضور تک رسائی ہے، سربراہ حکومت مزاج میں فروتنی ہے، سربراہ حکومت ہے اس کے باوجود طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتے، دوسرے حکمرانوں کو خطوط تحریر کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم حق کو مجتمع کر کے یہی پیغام دینا چاہتے تھے کہ دنیا والوں کے دماغ سے یہ بات نکل جائے کہ طاقت حق ہوتی ہے، کہتے ہیں مائٹ از رائٹ، نہیں، یہ غلط ہے۔ اسلامی نظام حکومت ہم کو یہ بتاتا ہے کہ حق طاقت ہے۔ دنیا کے نظام ہائے حکومت اقتدار تک رسائی کی کوشش کرتے ہیں، اور اسلام میں جو کردار سرکار ختم مرتبت نے پیش فرمایا اس کا اثر یہ ہوا کہ اقتدار خود سرکار ختم مرتبت کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا مدینے میں، اور پھر وہ وقت آیا، صرف اشارہ دیتا ہوا گزر رہا ہوں، جب آپ نے مکے کے سفر کا اور حج بیت اللہ کا ارادہ فرمایا۔ پہلی مرتبہ صورتحال اس طرح پیش آئی کہ سرکار دو عالم کو دشمنوں کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا پڑا، جس کو تاریخ کے صفحات پر صلح حدیبیہ کے نام سے محفوظ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے سرکار ختم مرتبت نے جو صلح فرمائی ہے، اس صلح کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر مکے والوں کا کوئی آدمی مدینے آئے گا تو وہ اس کو واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکے پہنچ جائے تو مکے کے کفار اس کو واپس نہیں کریں گے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کمزوری کا اظہار ہو رہا ہے، مگر حضور نے قبول فرمایا۔ لوگوں کو اس میں کمزوری کا احساس اس لیے ہو رہا تھا کہ ان کے پاس اسلامی نظام حکومت کا کوئی شعور ہی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جو اسلام اور اسلام کی تعلیمات تک نہ شعور رکھتے تھے نہ ادراک کی صلاحیت رکھتے تھے، ان کو سرکار ختم مرتبت کی نبوت میں شک ہونے لگا۔ آپ کو تاریخ کے دامن میں یہ بات بھی
مل جائے گی کہ کچھ لوگوں نے اس وقت سرکار ختم مرتبت کے بارے میں یہ کہا کہ آج تو شک ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں. یعنی بظاہر جس کو وہ کمزوری سمجھ رہے تھے وہی کی نظر میں اور اسلامی نظام حکومت کے فلسفے میں وہ کمزوری نہیں تھی، وہ فتح تھی. اور ایسے ہی موقع کے لیے قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی. 48واں سورہ ہے اور سورہ کا نام بھی سورہ فتح ہے. جس کو لوگ کمزوری سمجھ کر حضور کی نبوت پر شک کی بنیاد بنا رہے تھے، رب العالمین ارشاد فرما رہا تھا انا فتحنا لکا فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین، آشکار فتح، ظاہر فتح، روشن فتح عطا فرمائی. تو اب آپ یہیں سے فتح کی ڈیفینیشن لے لیجئے اور پھر آج کی نشست کو میں تمام کرتا ہوں. گفتگو جاری رہے گی اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے. دنیا والے اس کو کمزوری سمجھ کر رسالت پر شک کر رہے تھے کیونکہ ان کے پاس شعور نہیں تھا. قرآن نے پیغام دیا انا فتحنا لکا فتح مبینہ، اور یہیں سے ہم کو معلوم ہوا فتح دشمن کی فوجوں کو منتشر کرنے کا نام نہیں ہے، فتح دشمن کو قتل کر دینے کا نام نہیں ہے، فتح دشمنوں کا مال لوٹ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ فتح کی بنیاد حصول مقصد میں کامیابی یا ناکامی پر ہوتی ہے. جو حصول مقصد میں کامیاب ہو جائے وہ فتح مند ہوتا ہے، اور جو حصول مقصد میں ناکام رہے وہ شکست خوردہ ہوتا ہے. اور یہاں پر میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے سیاسی نظام میں فتح نام ہے دشمن کو شکست دینے کا، اور اسلامی نظام حکومت میں دشمن کو شکست نہیں دی جاتی، دشمن کو فتح کیا جاتا ہے، جو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.